سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم کی تمام 59 شقیں 2/3 اکثریت سے منظور ہو گئی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کا بل حتمی منظوری کے لیے سینٹ میں پیش کیا گیا۔ وزیر قانون نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل حتمی منظوری کے لیے پیش کیا ہے۔ اس وقت مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، احمد خان جن کا تعلق JUI سے ہے اور سیف اللہ ابڑو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ آئینی ترمیم کے حامی رہے اور انہوں نے حمایت میں ووٹ دیے۔ 59 شقوں کی منظوری دی گئی اور حق میں 64 ووٹ آئے۔ 96 اراکین سینٹ ہیں ٹوٹل اور 64 اراکین کی حمایت درکار ہوتی ہے کسی بھی منظوری کے لیے، اور آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 64 اراکین کی حمایت درکار تھی جو کہ پوری ہوئی۔ احمد خان JUI سے اور سیف اللہ ابڑو پاکستان تحریک انصاف سے، انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ 59 شقوں کی منظوری دے دی گئی ہے، حمایت میں 64 ووٹ آئے ہیں۔ عرفان صدیقی چونکہ علیل تھے، اس سبب وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آ سکے ہیں، جبکہ چیئرمین سینٹ آئینی طور پر ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ NP نے حمایت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد احمد خان جن کا تعلق JUI سے ہے اور سیف اللہ ابڑو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، وہ 27ویں آئینی ترمیم کے حامی رہے اور انہوں نے شقوار منظوری کے عمل میں حصہ لیا۔ شقوار منظوری کا عمل جو کہ آپ نے براہ راست اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ بھی کیا، 59 شقیں تھیں۔ ہر شق کی منظوری کے بعد جو ہے اراکین کی تعداد کو کاؤنٹ کیا گیا اور 64 اراکین کی حمایت درکار تھی، اور 64 اراکین جو ہیں انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ اس وقت زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید اپڈیٹس لیتے ہیں۔ اپڈیٹ کیجیے زاہد۔ بالکل، 27ویں آئینی ترمیم 50 کی 50 شقیں متفقہ منظور کی گئیں اور اس دوران اپوزیشن کی طرف سے بل کی مخالفت میں کوئی کوشش نہیں کی گئی اور کوئی آواز بھی نہیں لگائی گئی، البتہ احتجاج کرتے رہے۔ اسپیکر چیئرمین سینٹ کے ڈیسک کا گھیراؤ کیا اور اس کے بعد واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ 2 اراکین سیف اللہ ابڑو جو PTI سے ہیں، احمد خان JUI سے ہیں، وہ آخر تک بیٹھے رہے اور انہوں نے حکومت کی جو کمی تھی 2 اراکین کی وہ پوری کی اور بل کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا۔ بل کے تمام شق متفقہ منظور کیے گئے۔ اس سے قبل جب تحریک پیش کی گئی تو تحریک کے دوران ہی معلوم ہو چکا تھا کہ یہ 2 اراکین جو ہیں وہ حکومت کے بل کے حق میں ہوں گے۔ ایک اور رکن بھی جو ہے کھڑے ہونے کی PTI کی کوشش کی، تاہم PTI کے اراکین نے ان کو بٹھا دیا۔ اس وقت جب یہ تمام شقیں متفقہ منظور ہو چکی ہیں، بل کی باقاعدہ منظوری اور حتمی منظوری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ایوان کے تمام گیٹس بند کر دیے گئے ہیں، 2 حصوں میں ایوان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ چونکہ اپوزیشن موجود نہیں ہے تو حکومتی اراکین رائٹ سائڈ پر سارے اکٹھے ہیں اور وہ وہاں پہ اپنے بل کی اس کاپی پہ دستخط کر رہے ہیں، جس کے بعد اس کی رائے شماری کا عمل مکمل کر لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اعظم مزید تارڑ جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر جب ایوان میں پیش کریں گے اور بتا دیا جائے کہ یہ بل کے حق میں 64 ووٹ آئے ہیں۔ مطلوبہ تعداد 64 تھی اور 64 تعداد جو ہے وہ حکومت کا جو دعویٰ تھا کہ ہماری نمبر گیم سینٹ میں مکمل ہے تو وہ ثابت ہو گیا اور بل کی باقاعدہ منظوری کا اعلان میں ابھی کچھ دیر باقی ہے۔ چیئرمین اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب رائے شماری کا عمل مکمل ہوگا اور وہ اعلان کر دیں گے تو یہ بل متفقہ طور پر ایوان سے منظور ہو جائے گا۔ بل کی منظوری کے دوران حکومتی اراکین ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ اب جب بل منظور ہوگا تو حکومتی اراکین اس خوشی کا اظہار کریں گے اور مبارکباد ایک دوسرے کو دیں گے اور پھر ڈیسک پر جائے جائیں گے، جس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ جب یہ 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے منظوری مکمل ہو جائے گی تو سینٹ کا اجلاس غیر منع مدت کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ جی، شقوار منظوری کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ زاہد مشوانی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی تمام شقیں 2/3 اکثریت سے منظور کر لی گئی ہیں۔ 59 شقیں تھیں۔ شقوار منظوری کا عمل اس وقت مکمل ہو چکا ہے اور 27ویں آئینی ترمیم کو اب سے کچھ ہی دیر بعد باقاعدہ طور پر منظور کر لیا جائے گا۔